آنکھوں میں پھیر دو. جب آنکھوں میں پھرے گی وہ کمزور آنکھیں، وہ ننھی ننھی آنکھیں جس میں اگر ایک چھوٹا سا تنکا جائے، تنکا، تو آدمی برداشت نہیں کرتا. پیاس کے ننھے سے ذرات جائے تو برداشت نہیں کرتا. حتیٰ کہ نیم کا ٹھنڈا سرما لگے تو آنسو ٹپ ٹپ نکلتے. نیم کا سرما جو آنکھ برداشت نہ کر سکے، جب زنا کی وجہ سے اور حرام دیکھنے کی وجہ سے ان آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، کیا بنے گا ان آنکھوں کا. اور جب فرشتے آگ کی سلاخیں اس آنکھ میں پھیریں گے، تب وہ انسان ان فرشتوں سے کہیں گے ہم پہ رحم تو کرو نا، ہم قابل رحم ہیں، ہم پہ رحم کرو، ایک لمحے کے لیے رحم کرو. وہ کہیں گے ظالم، تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، زنا کرتا تھا، حرام دیکھتا تھا، اور آج ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم رحم کریں. ہم تو اللہ کے بندے، تو نے نافرمانی کی اللہ کی، ہم نہیں کر سکتے. اللہ کی طرف سے جو حکم ہے ہم وہ ضرور کریں گے. اللہ اکبر. یہ ہے زانیوں کے حوالے سے. یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ ایک حدیث پڑھی. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آج زنا افیئر کے نام پر بڑھ رہا ہے. میرے بھائیو اس طرف نہ جاؤ، بلکہ نکاح کو اتنا سستا کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. نکاح کو اتنا آسان کرو، زنا کرنا مشکل ہو جائے. بڑی معذرت کے ساتھ ظالم معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب لوگ زنا کو آسان سمجھنے لگے ہیں. نہیں، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں بیماریاں ہوگی. جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے کے اندر بے برکتی ہوگی. جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں تباہی ہوگی. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. اور ایک بات بھی عرض کر دوں، جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کے یہاں عیبی اولاد پیدا کر، عیبی اولاد ان کے گھروں میں. اب کسی گھر میں عیبی اولاد دیکھنا تو قیاس مت لگا لینا کہ اس نے زنا ہی کیا ہوگا، ایسا نہیں. کچھ لوگوں کو بطور سزا عیبی اولاد دی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان عیبی اولاد دی جاتی ہے. کسی کا امتحان بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان ہوا، اللہ والوں کا امتحان ہوا. تو میرے بھائیو زنا کی طرف نہ جاؤ اور نکاح کرو، اور نکاح جلدی کرو. اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اگر گھر والے نکاح کرنے میں تاخیر کرے تو نوجوانوں کو یہ گھر میں عرضی رکھنے کا حق ہے کہ میری شادی کر دو، لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ. اور آخری میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر ایسا نہیں کیا تو زنا وہ بدترین فعل ہے میرے بھائی، نسلوں تک اس کی سزا ملتی رہے گی. روزی میں برکت نہیں ہو سکتی، روزی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. چہرے کا نور اٹھا لیا جائے گا، عمر گھٹا دی جائے گی، کہیں پناہ نہیں ملے گی. جنہوں نے جوانیوں میں زنا کیا ہے بڑھاپا اس قدر ان کا دردناک ہے، وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر روتے ہیں لیکن ان کو موت نہیں آتی. وہ موت مانگتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی. جوانی میں پاپ کرنے والے، جوانی میں آوارگی کرنے والے، جوانی میں عیاشی کرنے والے، جوانی میں عیش کرنے والے دردناک زندگی گزارتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا، اس لیے کہ جس کی طرف سے خدا کی نظر رحمت پھر جاتی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اس لیے میرے بھائیو آج سے پہلے اگر گندی فلم دیکھی ہو، آج سے پہلے کوئی زنا کا کام کیا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہو، آج کی اس محفل میں سچی توبہ کر لو، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور آج ہی کھلا ہے. جس دن مر جاؤ گے روح کا جس رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے گا. اللہ ایک بزرگ مجذوب تھے، وہ بستی میں لوگوں سے کہتے تھے لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو. بستی میں کہتے پھرتے تھے لیکن اللہ والوں کی بات پہ کون توجہ کرتا ہے. اور جب قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں کہتے تھے اے اللہ ان سے صلح کر لے، اے اللہ ان سے صلح کر لے، اے اللہ ان سے صلح کر لے. تو لوگوں نے کہا بابا بات بستی بدلتی ہے، بات بدلتی ہے. آپ بستی میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں اللہ سے صلح کر لو اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے. جملہ کیوں بدل گیا قبرستان میں؟
میں बुजुर्ग फरमाते हैं बाबा बात ये है कि जब इंसान जिंदा था तो अल्लाह उससे सुलह करना चाहता था, अल्लाह उससे सुलह करने के लिए तैयार था, इसीलिए कह रहा था अल्लाह से सुलह कर लो। अल्लाह बंदे को, जिंदा बंदे को रोजाना पुकार कर कहता है, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, रात के पापियों, रात के मुजरिमों, आओ सुबह फूटने से पहले तौबा कर लो ताकि अपने दामने करम में, दामने रहमत में तुम्हें छुपा लूं, जगह दे दूं। अल्लाह हर रात पहले आसमान पर तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है और अपने बंदों से कहता है, आओ मुजरिमों मेरी बारगाह में तौबा करो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और जब सूरज गुरूब होता है तो गुरूब होने से पहले फिर सदा लगाता है जैसा कि उसकी शान है, आवाज देता है बंदों को जैसा कि उसकी शान है, मेरे बंदो आओ, दिन गुजरने से पहले पहले दिन के मुजरिमों तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। हाय इंसान, तेरी गफलत पर अफसोस है, लीडर बुलाए तो दौड़ा दौड़ा जाता है, एमएलए एमपी बुलाए तो दौड़ा दौड़ा जाता है। रोजाना मेरा अल्लाह जो करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है, मेरा अल्लाह जो करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, मेरा अल्लाह जो हमारी सकरपोशी करता है, वो सत्तार है, ऐबों का छुपाने वाला है। याद रखना मुसलमानों, अगर अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा न डाला होता तो ना आप यहाँ बैठने के काबिल होते, ना हम लोग यहाँ बैठने के काबिल होते। कितना करम है, गुनाह करते हैं, ऐबों पे पर्दा डालता है। अरे बीवी इतनी मोहब्बत करती है लेकिन हमारे ऐब देखती है तो अपने मैके में जाकर बयान करती है। अम्मी इतना प्यार करती है, हमारे ऐब देखती है तो अब्बू को बयान करती है। अब्बू इतना प्यार करते हैं, हमारे ऐब देखते हैं तो अम्मी को बयान करते हैं। भाई लोग इतना प्यार करते हैं, हमारे ऐब देखते हैं तो भाइयों को बयान करते हैं। कितना मेरा मौला प्यारा है, कैसा करम करने वाला है। इतने हम जराइम करें, इतने गुनाह करें, पर्दे पे पर्दे डालता है, पर्दे पे पर्दे डालता है, पर्दे पे पर्दे डालता है। अल्लाह के बंदो, सबकी मोहब्बतों का ख्याल किया, जरा रब की मोहब्बत का भी तो ख्याल करो। जो बात आखिरी अर्ज करने चला था, एक हदीस पढ़ने चला था, आओ मेरे अल्लाह की के फरमान पर अमल करो। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, आज सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो, जिंदगी में तब्दीली पैदा कर लो, जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो। पता है अल्लाह ने कैसे कैसों को माफ किया, बस ये रिवायत पढ़ के बात खत्म करूंगा ताकि मेरा जवान जो गाने सुनकर मुजरिम हो गया, जो ज़िना करके मुजरिम हो गया, जो औरतों से प्यार के नाम पे मुजरिम हो गया, उनको ढाढ़स बंधे कि हम तौबा करें तो अल्लाह हमें माफ करेगा, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करेगा। दिल के कानों से सुनना। और मेरी बहनें भी अगर मौजूद हैं, आजकल लड़कियों में भी सीरियल देख करके एक अजीब सा भूत सवार है, अफेयर का, दोस्ती का, नाजायज ताल्लुकात का। नहीं नहीं, हमारे यहाँ शादी से पहले कोई दोस्ती नहीं है, लड़का लड़की की कोई दोस्ती नहीं है। अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया, अगर मरियम जैसी औरत हो पाक दामन और दाऊद जैसा पाक दामन मर्द हो और दोनों तन्हाई चाहें तो मैं दोनों को तन्हाई की इजाजत नहीं दे सकता। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। और आज स्कूल के लड़कों से दोस्ती, कॉलेज के लड़कों से दोस्ती, यूनिवर्सिटी के लड़कों से दोस्ती, और फिर माँ बाप कहते हैं अरे ये मौलवी लोग तो पुराने ख्याल के हैं, आज तो नया दौर है। अगर मेरी बिटिया किसी लड़के से दोस्ती कर रही है तो क्या हमारी बेटी ऐसी पापी है, ऐसी मुजरिम है? मैं कहता हूँ सुन लो, किसी की बेटी पापी नहीं होती, किसी की बेटी मुजरिम नहीं होती, मगर अंदर जो नफ्स है, नफ्स वो बुराई का हुक्म देता है, वो बुराई पे उभारता है। बेटियां किसी के साथ ना भागती अगर घरों के अंदर पर्दे का निजाम होता, अगर घरों में तकद्दुस का निजाम होता, अगर घरों में पारसाई का निजाम होता। हमारी बेटियों को 50 साल पहले चचाजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, मामूजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, खालाजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, देवरों से भी पर्दा करती थी, जेठ से भी पर्दा करती थी, बहन भाई से भी पर्दा करती थी। और आज स्कूल के लड़कों से दोस्ती नहीं। किसी को बुरा लगता है, 1000 बार बुरा लगे, हमारा मजहब यही है और यही है। अगर कोई टीवी पे बैठकर भौंकता है कि मौलवी पर्दे की बात करते हैं, हम कहते हैं हम तुमसे नहीं कहते, हम अपनी बेटियों से कहते हैं। और हमारी बेटियों को कहने का हमें हक है कि हर आदमी अपनी बेटी का जिम्मेदार है।
ہے میرے نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کو جب بغیر دوپٹے کے دیکھا تو اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس کے سر پہ ڈال کر دنیا کو پیغام دیا، بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی۔ ہمارے یہاں بیٹی کی اہمیت ہے، اور یہ تو ظلم کرتے ہیں، یہ تو پردہ ظلم لگتا ہے تمہیں۔ کیوں ظلم لگتا ہے پتہ ہے؟ میں گالی گلوچ کا عادی نہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا، پردہ ان کو ظلم کیوں لگتا ہے؟ کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے، کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے۔ کیوں کتے صاحبو؟ بکری سے تمہیں اس کی آزادی سے کیا پیار؟ کہا یہ گھر میں رکھا اس کے مالک نے ظلم ہے۔ ہم نے کہا ظلم نہیں، مالک کی محبت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آوارہ کتے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بکری کو باہر بھیجوں گا تو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اس نے محبت سے گھر میں رکھا ہے تاکہ آوارہ کتوں کی نظر نہ پڑے۔ تو ایک مالک کے نزدیک بکری کی جتنی عزت ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہمارے یہاں بیٹی کی عزت۔ توجہ آپ کی، ہمارے اب آپ کہیں گے بیٹی کی کیوں اتنی عزت ہے؟ میں نے کہا اس لیے اتنی عزت ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی کا روپ معمولی روپ نہیں ہے، بیٹی کا روپ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا روپ ہے، اور وہ ایسا روپ ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے۔ جب وہ شہزادی نبی سے ملنے آتی ہے تو میرا نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بیٹی یہ ہے، اوروں کی یہاں بیٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں بیٹی، اب سن لے بیٹی کیا ہے، ہمارے یہاں بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے، ہمارے یہاں بیٹی بنت صدیق عائشہ صدیقہ ہے، ہمارے یہاں بیٹی حضرت سیدہ زینب کبریٰ ہے۔ جب بیٹے کٹ جاتے ہیں تو بیٹی ہی ہے جو پورے قافلے کو کربلا سے بچا بچا کر کے مدینہ منورہ تک لاتی ہے۔ اس لیے بیٹی کی عزت، ہمارے یہاں بیٹی کی عزت اس لیے، ہمارے یہاں بیٹی برتن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں، ہمارے یہاں بیٹی کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں، ہمارے یہاں بیٹی وہاں کھڑے رہ کر خطبہ دینے والی کا نام ہے۔ جہاں مرد کٹ جائیں تو پھر بیٹی بولتی ہے، اور اس شان سے بولتی ہے کہ لگتا نہیں کہ بیٹی بول رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی کا بابا بول رہا ہے۔ اور ہوا دربار کوفہ اور دمشق میں جب علی مرتضیٰ کی باب مدینۃ العلم کی شہزادی زینب نے خطبہ دیا تو دیواریں دہل گئی، اور لوگ کہنے لگے علی کہاں سے آ گئے؟ تو لوگوں نے کہا علی نہیں ہے، علی کی شہزادی بول رہی ہے۔ یہ ہمارے یہاں بیٹیاں، بیٹیوں کا مقام، اس لیے ہم بیٹیوں کو بہت عزت سے رکھتے ہیں، بہت عزت۔ ہمارے یہاں بیٹی جنت ہے، جنت۔ ہمارے یہاں بیٹی پیٹ میں ٹکڑے کر کے گٹر میں بہانے والی چیز نہیں ہے، بیٹی بیٹی چومنے والی۔ جو نبی کا غلام ہے وہ بیٹی کو کیسے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ بلکہ ٹکڑے، توجہ کرنا جملے پہ، بیٹی کو نبی کا غلام ٹکڑے نہیں کرتا بلکہ اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اپنی شہزادی کے لیے کہا فاطمہ تو بدعۃ منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو بات دور نکلی، عرض کیا کر رہا تھا، آج سے پہلے جو بھی گناہ ہوا ختم کرو، توبہ کرو، جب اللہ والے موجود ہوں توبہ کرو۔ اللہ نے گارنٹی دی، اللہ نے وعدہ کیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ہوا توبہ کرو، سچی توبہ۔ مگر توبہ کون سی؟ ہر مجمع میں جو کرتے ہیں وہ نہیں، کان کھینچنا، گال پیٹنا، استغفر اللہ کہنا، یہ والی توبہ ہے۔ یہ غیر تربیت یافتہ پولیس ہے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اللہ والو ہٹ جاؤ وہاں سے، ان کو جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، وہ کہاں بیٹھیں گے میرے بھائی، ہٹو وہاں سے۔
ڈسٹرب مت کرو، بات آخری مرحلے میں ہے. یہی تو غیر تربیت یافتہ ماحول کی نحوست ہے. ایک بار درود شریف پڑھے. آپ لوگ ہٹو میرے بھائیوں، خاکی وردی والے میرے بھائیوں، اللہ تمہارا نصیبہ چمکا دے، وہاں سے ہٹ جاؤ. جگہ نہیں، وہ بیٹھیں گے کہاں؟ ان کو کھڑے رہنے تو. بات آخری مرحلے میں. ایک بار درود شریف پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات تو سنیوں کے جلسے میں پولیس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. ڈنڈے والوں کو، یہ ڈنڈے والی قوم نہیں، یہ جھنڈے والی قوم ہے. یہاں کوئی ڈنڈا نہیں نکلنا چاہیے. ہاں، اور اگر لوگ ہمیں کچلتے ہیں تو ہم ان سے محبت سے کہتے ہیں نہ کچلو. ہم کچلنے کی چیز نہیں ہے. میاں کو کچلا، مجھے کچلا، ناخن لگا دیا، یہ بھی آپ کی محبت کی نشانی لے کے جائیں گے. ہاں، ناخن. اچھا معاف کیجئے، میں سمجھ رہا تھا میرے سر. حضرت فرما رہے خاکساران حق ہے، یہ میرے مجاہد ملت کی ٹیم. مجھے ایسا لگا پولیس والے، لیکن وہ میں سوچ رہا تھا اتنی بدنظمی کیوں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ غوث پاک کی محفل ہے. غوث پاک کی محفل جو سجتی تھی، یہ اس کا بچا ہوا حصہ، یہ ان کی خیرات ہے. اپنا کوئی کمال نہیں، جلسے والوں کوئی کمال نہیں. یہ غوث پاک جس کو بلاتے اس محفل میں وہ آتا ہے. یہاں ڈنڈے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. وہ خاکساران حق کو میں سلام کرتا ہوں. مجھے ایسا لگا کہ پولیس والے، لیکن بہرحال ان کو بھی سلام، ان کی اللہ انہیں برکتیں دے. لیکن تھوڑا سا وہ بھی دماغ سے کام لے. ان کو جگہ نہیں بیٹھنے کے لیے. کہاں بیٹھے گا انسان؟ اسٹیج پہ جگہ نہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہم ان کو ابھی بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں اس پہ ظلم نہیں ہوگا. کیسے کہ ان کو بیٹھنے، کیونکہ جگہ نہیں ہے. جگہ نہیں ہے. یہ تو حضرت اختر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر رسول اللہ کی خاص نگاہ ہے. ان کے مرشد حضور سرکار کلنا کی خاص نگاہ ہے کہ ان کی محفل میں اتنے لوگ جمع ہو گئے. ورنہ آج کس کے لیے کون آتا ہے؟ تو بات آخری کر رہا تھا، اس کو سن لے، بات ختم. ایک بار درود شریف بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکم. آخری بات، کچھ بھی کیا توبہ کر. وہ والی نہیں، کان کھینچنا، گال پیٹنا، استغفر اللہ. وہ والی کون سی توبہ؟ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلے اور دوبارہ اسی سوراخ سے تھن میں نہ جائے، ایسی گناہ سے نکلو، پھر ادھر کا رخ مت کرو، پھر مت پلٹ کر جاؤ اس طرف. یہ توبہ. ایسی توبہ کرنے والوں کے ساتھ جنت کی ضمانت ہے، جنت کی بشارت ہے. سدھر جاؤ. تو بستی میں بات کر رہا تھا، بیچ میں نکل آئی کہ جب تک وہ زندہ تھے، بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا. معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا. انہوں نے توبہ نہیں کی. اب مر گئے اور عذاب میں گرفتار ہو گئے. تو میں کہتا ہوں یہ اللہ ان سے صلح کر لے، اللہ ان سے صلح کر لے. لیکن اب جب عذاب میں گرفتار ہو گئے تو اب اللہ ان سے صلح کرنے کو تیار. یہ اللہ سے صلح کرنا چاہتے لیکن اللہ ان سے صلح کرنے تیار. اس لیے مرنے سے پہلے توبہ کر لو. جو حدیث پڑھنا ہے وہ یہ حدیث مختصر سے وقت میں پڑھتا ہوں. میرے وقت میں جو میں نے 1 گھنٹہ متعین کیا تھا، 10 منٹ کا ٹائم رہ گیا، اس میں میں بات پوری کر لوں. حدیث پاک کا مفہوم ہے. کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا، علامہ ابن الجوزی نے لکھا. میں وہاں سے بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آ رہے تھے، حاضری دے رہے تھے. دروازے پہ کیا دیکھا؟ ایک جوان ہے، خوبصورت جوان، جو کھانک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، کھانک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، آہیں بھرتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا رسول اللہ کی چوکھٹ پر یہ کام تم کر رہے ہو؟ کھانک اٹھا کے سر پہ ڈالتے ہو، روتے ہو، بلکتے ہو، آہیں بھرتے ہو، بات کیا ہے؟ تو فاروق اعظم سے اس جوان نے کہا اے میرے بھائی عمر، آقا کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے حاضری دینے کا. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اجازت لے لیں، آپ حضور سے عرض کر دیں کہ حضور مجھے اذن حضوری عطا کر دیں، حاضری کی اجازت عطا کر دیں تاکہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. تو آقا علیہ السلام سے فاروق اعظم نے عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ. ایک جوان ہے چوکھٹ پہ بیٹھا ہے، سر پہ خاک ڈال رہا ہے آقا، اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ حاضر ہو جائیں. وہ جوان آ گیا. اب دھیان سے سننا، غور سے سننا. وہ جوان آیا، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مسلسل ٹپ ٹپ آنسو ٹپ
टपक रहे थे, निदामत और शर्मिंदगी चेहरे से जाहिर थी, सर झुका हुआ था। आका ने फरमाया, ए जवान क्या हुआ? उस जवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतनी अर्जी लेकर आया हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। आका ने फरमाया, क्या हुआ? अर्ज की, आका मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ आका, मेरे लिए दुआ फरमा दे। मेरे करीम आका ने फरमाया, क्या गुनाह हुआ ये तो बताओ। उसने अर्ज की, आका शर्म आती है बताते हुए, ऐसा गुनाह हो गया है, अब उसका जिक्र करते हुए शर्म आती है, बहुत बड़ा गुनाह आका। करीम आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह जमीन की उसअतों से बड़ा है? अर्ज की, हाँ आका मेरा गुनाह जमीन की उसअतों से बड़ा है। फिर फरमाया, क्या तेरा गुनाह आसमानों से भी बड़ा? अर्ज की, हाँ आका मेरा गुनाह आसमानों से भी बड़ा है। क्या तेरा गुनाह समंदर की झांक से बड़ा है? हाँ आका मेरा गुनाह समंदर की झांक से बड़ा है। मेरे करीम आका ने फिर उसको जहन दिया। अब आका तवज्जो करें, आका कैसे करीम है। आका फरमाते हैं, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा है। उसने सर झुकाया, खूब रोया और रोते हुए कहा, नहीं आका मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा कभी नहीं हो सकता, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। उस वक्त मेरे करीम आका ने फरमाया, बता क्या हुआ? अब वो जवान कहता है, मैं फिर माजरत चाहते हुए हया के पर्दे में थोड़ा सा खुल करके, ताकि सबको बात समझ में आए। उस जवान ने कहा, आका बात इतनी है कि मेरे नफ्स ने मुझ पर गलबा किया और मैं जो है नफ्स का गुलाम बनकर मैंने ये करता था कि मैं जब भी कोई मर जाता, इंतकाल कर जाता, तो मैं लोगों के कफन चुराता था, मैं लोगों के कफन चोरी करता था। उस जमाने में कपड़ा हाथ से बुना जाता था, कपड़ों का की किल्लत थी तो लोग कफन भी चुराते थे। आज शायद ये गुनाह दुनिया में नहीं होगा कफन चोरी का, क्योंकि कपड़ा इतना सस्ता हो गया, इतनी वाफर मिकदार में हो गया कि लोग कोई कफन वफन नहीं चुराते होंगे। आज ये गुनाह दुनिया में शायद नहीं होगा इंशाअल्लाह। लेकिन बहरहाल उस जवान ने अर्ज की, मेरे आका मैं कफन चोरी करता था और फिर एक कब्र पर मैं गया कफन चोरी करने, तो जैसे ही मैंने कफन निकाला, खूबसूरत सी लड़की थी। मैं अल्लामा अरशदुल कादरी का सहारा लेते हुए थोड़ा सा आपके दिमाग में बिठाने के लिए बात अर्ज करूं, अल्लाह अल्लाह, यानी कि बात यूं है कि चांदनी रात थी, कब्रस्तान का सन्नाटा था और कब्रस्तान में मेरे सिवा कोई नहीं था। चांद की दूधिया दूधिया रोशनी जो है वो छन छन करके आ रही थी, कब्रों पर पड़ रही थी, सुकून था, सन्नाटा था, कैफ सुरूर का माहौल था। मैंने ताज़ा सी कब्र खोली, खोलने के बाद मैंने जैसी लाश निकाली, वो किसी मर्द की लाश नहीं थी, वो किसी औरत की लाश थी। औरत में भी एक दोशीज़ा यानी खूबसूरत जवान की लाश थी। जैसे ही मैंने कफन निकाला, चांद की दूधिया रोशनी उसके खूबसूरत जिस्म पे पड़ी और वो लड़की और खूबसूरत दिखने लगी। शैतान और नफ्स ने मुझ पे मुकम्मल गलबा किया और मुझे जकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया और मुझसे वो कुछ करा दिया, अब मैं बयान नहीं कर सकता। यानी क्या कराया? उसने मुर्दा लड़की के साथ कब्रस्तान के अंदर ज़िना किया। उस जवान ने मुर्दा लड़की के साथ कब्रस्तान में ज़िना किया और उसके बाद जब वो कहता है, आका जब मैं बदकारी कर चुका तो मैंने देखा वो लड़की खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहती है, बदबख्त तूने मुझे नापाक कर दिया, इन मुर्दों के दरमियान क्या मुंह लेकर मैं रहूंगी, क्या मुंह लेकर रहूंगी? तूने मुझे नापाक किया, तूने मुझे नापाक किया, खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे। मैं भागा, कफन और लड़की को छोड़ के भागा। आका ओ दिन और आज का दिन है, करार नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। खाता हूँ, सदाए बाज गश्त कानों में टकराती हुई महसूस होती है, लेटता हूँ, सदाए बाज गश्त कानों में टकराती महसूस होती है। आका परेशान हूँ, कहीं करार नहीं, कहीं सुकून नहीं। जिंदगी में गुनाह करते करते ये लम्हात जरूर आते हैं जब इंसान गुनाह कर चुका होता है तो अल्लाह उस पर तबाही मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ना करे कोई उस मंजिल पर पहुंचे। ऐ मेरे आका के गुलामों, मेरे आका का नाम लेने वालों, इससे पहले कि ये मंजिल आप पर हम पर आए, अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाओ, गिड़गिड़ा जाओ। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं, अल्लाह के यहाँ आना कैसे आना, तरीका बताते हैं। हजरत जुन्नून मिस्री तरीका कैसे आना, ऐसे आना जैसे बच्चा माँ के यहाँ आता है। कैसे आता है? माँ से लिपटता है, माँ कहती है हट। जुन्नून मिस्री का अंदाज सूफिया ने इसी तरीके से दीन समझा। हालांकि अल्लाह की जात तमसील से पाक है। कहती है अल्लाह के यहाँ आओ,
ایسے ہو جیسے بچہ ماں کیا پیار کر سکتی ہے؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ، کروڑوں ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں ذوالنون، بچہ ماں کے پاس آتا ہے، ماں کہتی ہٹ، پھر وہ آ کے لپٹتا ہے، ماں کہتی ہٹنا، پھر وہ آ کے لپٹتا ہے، ارے چھوڑ، پھر لپٹ، جب لپٹتا ہے ماں کی ممتا اس کو سینے سے لگا ہی لیتی ہے۔ بلا تمثیل اللہ کے بندو، ماں کا پیار کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میرا اللہ اتنا پیار کرتا۔ وہ جوان کہتا ہے سکون نہیں ہے آقا، قرار نہیں ہے آقا۔ میرے کریم آقا کہتے ہیں کہ جو جتنا علم والا ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا جتنا قریبی ہوگا اتنا اللہ سے ڈرے گا۔ جیسے اس نے کہا میں نے زنا کیا مردے کے ساتھ، ایسے حضور علیہ السلام نے کہا جلدی باہر نکل، ہے جوان جلدی نکل، مجھے ڈر لگتا ہے تیری وجہ سے آگ نہ برس۔ کچھ لوگ یہ روایت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں حضور نے بھگا دیا، نہیں، حضور نے اس کو نفرت کی وجہ سے نہیں بھگایا، حضور نے اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس کو کہا جلدی نکل، ورنہ وہاں تو شان یہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آقا نے کہا جلدی نکل جوان، آگ نہ برس پڑے، جلدی نکل۔ وہ جوان نکل گیا، اب اس کا رونا، آہیں بھرنا، گڑ گڑانا اور بڑھ گیا، آنکھ سر پہ خاک ڈال۔ 1 دن 2 دن 3 دن، کہتے 40 دن بیت گئے۔ ایک دن اس نے کہا اللہ اگر میرا گناہ واقعی اتنا بڑا ہے کہ تیرے یہاں معافی نہیں ہے، نہ اس کی نہیں ہے، تو مجھے ایسا عذاب دے، نہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ میرے بعد کسی کو، دے ایسا عذاب۔ اور اگر تیرے یہاں معافی ہے اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، تیری رحمت بڑی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بلبل سدرا جبریل امین آئے اور آقا کو سلام پیش کیا، عرض کی آقا کیا حال ہے اس زانی کا؟ آقا نے کہا دیکھو جبریل کیا کیا اس نے۔ تو جبریل کہتے ہیں مبارک ہو آقا، آپ کے صدقے میں اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کفن چور کو معاف کر دیا، اس نے توبہ کری، آپ کے صدقے میں بخش دیا۔ آقا نے کہا اس کی معافی ہو گئی؟ کہا حضور صرف اس کی معافی نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب کی امت سے پیار اتنا ہے کہ محبوب کو جا کے بتا دو اگر اس کفن چور سے بھی بڑھ کر کوئی گناہ کرے گا اور سچی توبہ کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس مجمع میں ایسا کوئی کفن چور والا معاملہ نہیں ہے، جب اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے ہمیں بھی کرے۔ یہ سادات علماء نائبین رسول آل رسول اور پھر صاحب مزار ہے، کیا سچی توبہ کر نہیں سکتے ہم لوگ؟ بولو نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا، پھر سچی توبہ کر کے جاؤ۔ آج کے بعد گانے، غزلیں، فلمیں، گندی پکچر اور خاص طور پر نامحرم عورتوں کو دیکھنا تکنا، اس سے بچیں گے، اور زنا سے تو بار بار بچنے کی دعا کریں گے۔ اللہ مجھے ہماری نسلوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اے اللہ اس مجمع میں ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں تیرے محبوب کے پڑوس میں۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ، آئیے سب توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ، توبہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پکی بات ہے، انشاءاللہ سب عمل کریں گے۔ ایک وعدہ کر لیں بس، جو گناہوں سے بچا لیتی ہے وہ نماز کا پابند آج سے کون کون ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کر کے سادات کو علماء کو سبحان اللہ۔ وعدہ نہیں بھی کرو گے بھائی تو نماز فرض ہے، لیکن وعدہ کرو تاکہ یہ بزرگوں کی دعائیں لگ جائے۔ بولو نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ جو عشاء پڑھ کے نہیں آئے عشاء پڑھے گا جا کے انشاءاللہ۔ آج سے ابھی سے نماز شروع کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، زندگی بدلیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک گزارش، اگر آپ اٹھ کر گئے تو اتنی یہ جو یہ مجمع سجتا ہے نا،
लाखों रुपए भी लगते हैं और सैकड़ों लोगों की कई दिनों की मेहनत भी लगती है। अगर आप उठ करके गए तो पूरा मजमा बिखरेगा, महफिल खराब हो जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे। कोई हाजत हो तो अलग बात है, लेकिन आगे का प्रोग्राम आप डिस्टर्ब नहीं करें।